اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ جو کامیابی کے 6 نکات ہیں اسی کا اگلا حصہ ہے۔ ہم نے اس دن 6 نکات ڈسکس کیے تھے، ایک دفعہ پھر اگر ہم ان کو رپیٹ کریں تو اس میں پہلا جو نقطہ تھا وہ آئی فیکٹر تھا، اور دوسرا نقطہ روین کا تھا، تیسرا نقطہ وقفے کا تھا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ وقفہ رکھیں، مسلسل اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے انسان ایک وقت تک کی اپنی کنسنٹریشن کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس طرح پھر یہ ہے کہ ترتیب، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ترتیب کے ساتھ رکھنا، جس طرح الماری کی میں نے مثال دی تھی۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ ورائٹی آف انفارمیشن رکھیں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو مختلف انداز میں آپ نے ایک مضمون پڑھ کے ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر کے انسان ہمیشہ بور ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس ورائٹی آف انفارمیشن ہو تو وہ چیزوں کو ایسے انداز میں سمجھ بھی سکتا ہے اور اس کی توجہ بھی برقرار رہتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آٹو سجیشن، ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اپنے آپ کو آپ مشورہ دیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا، تو یقیناً آپ کے لیے کامیابی کے نئے عقدے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر اگلا جو پوائنٹ ہے، آج 7واں پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے، اس دن ہم نے 6 پوائنٹ ڈسکس کیے تھے، آج جو ہمارا 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کی ہم اپنے ذہن میں کوئی تصویر بناتے ہیں یا کوئی تصور بنا لیتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ دیر تک ہمارے سامنے رہتی ہے، بجائے اس کے کہ کیونکہ آنکھ جو ہے نا وہ جس چیز کو دیکھتی ہے وہ 20 گنا زیادہ کان سے یاداشت رکھ سکتی ہے۔ آنکھ میں جو ہمارے سامنے تصویر بن جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی پہاڑی مقام کی سیر کے لیے گئے ہیں تو آپ کے سامنے جو ایک پکچر ہوگی اس مقام کی، لیٹس سپوز آپ جھیل سیف الملوک پر گئے ہیں، اس کے حوالے سے جو تصویر آپ کے ذہن میں بن جائے گی، تو جو تصور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، آپ سے جب بھی کوئی پوچھے گا آپ اس کو پورا بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے بہتر انداز میں اس کو کنسیو کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا دیا۔ پھر یہ ہے کہ پراپر نیند۔ میرے نوجوانوں، آپ کے لیے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے، اور جو مائنڈ آف سائنس کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نوجوان جو کہ پڑھ رہا ہے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند اور رات کی نیند۔ دیکھیں، آپ کے جو مختلف جسمانی اعضاء ہیں وہ اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو صبح 4 بجے تک وہ چارج ہو جاتے ہیں۔ جو آپ لیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، مختلف جسمانی اعضاء آپ کے بہتر انداز میں کام نہیں کر پاتے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ کو دن کے اوقات میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ دن کا، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے ہو، آدھے گھنٹے کے لیے ہو، یا جتنا بھی ٹائم آپ طے کر لیں، آپ کو اس کے لیے نیند لینی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ آپ جس چیز کو یاد کر رہے ہیں، جس چیز کو دہرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ طے کر لیں، اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے پاس اسٹاپ واچ رکھیں، اس میں آپ ٹائم لگا دیں کہ میں نے اس چیز کو 10 منٹ میں، 30 منٹ میں، 20 منٹ میں، 25 یا 45 منٹ میں یاد کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی کارکردگی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر ایک چیز کے لیے ایک ٹائم پیریڈ سیٹ کر لیتے ہیں، ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس ٹرین نے کسی جگہ پہ جانا ہو اور وہ ٹرین سرپٹ دورے چلی جا رہی ہو اور اس کے گرد وسیع و عریض میدان بھی ہوں، بڑے خوشنما مناظر بھی ہوں، وہ کبھی ان مناظر کے گرد یا ان کے پاس ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی منزل اور اپنے مقصد کی طرف دوڑتی چلی جاتی ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ
اپنی جو بھی مضمون ہے اس کے کی پوائنٹس یا کی نوٹس بنا لیں. کوئی بھی چیز آپ مسلسل جو کہ ایک مضمون ہے یا کوئی بھی اور ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ طویل ہیں، آپ ان کو یکمشت یاد نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو ٹکڑوں میں باندھ لیں، ان کے اہم پوائنٹس کو لکھ لیں، ان کے ہنٹس تیار کر لیں، تو وہ آپ کو چیز دیر تک یاد رہے گی اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. جس طرح ہم روٹی کو پورا نگل نہیں کر سکتے، ہم اس کے لقمے بناتے ہیں اور لقموں کو ڈائجسٹ کرنا آسان ہوتا ہے. اسی طرح ہماری جو ذہنی ڈائجیشن ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو پوائنٹس میں، شارٹ نوٹس میں یا کی پوائنٹس میں تیار کریں. پھر یہ ہے کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ دوستوں کا ایک گروپ بنا لیں، یا ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن کریں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کوئی نصابی چیز ہی ہو، یعنی کہ آپ کے سلیبس کا کوئی حصہ ہے تو آپ نے وہی ڈسکس کرنا ہے. آپ گروپ ڈسکشن میں کوئی ایسی چیز بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے سلیبس سے ہٹ کے ہے. جنرل نالج کی چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں. جنرل نالج کی چیزوں میں مختلف ممالک کے جو ہے نا کرنسی اور مختلف ممالک کے جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس سے بھی ساری چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی، خاص طور پر امتحانات کے دوران، ہمیں گلوکوز والی خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور کیونکہ اس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے. یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ گلوکوز والی چیزیں جو ہیں ہماری یادداشت کو، ہمارے مائنڈ کو شارپ بناتی ہیں اور بہتر کرتی ہیں. جب آپ کا مائنڈ شارپ ہو جائے گا، آپ کو چیزوں کو یاد کرنا اور ان کو اپنے ذہن میں زیادہ دیر تک رکھنا آسان ہو جائے گا. لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ امتحانات کی تیاری کر رہے ہوں تو امتحانات کی تیاری کے دوران آپ پروٹین والی خوراک کم سے کم لیں. فریش جوس لیں، فریش جوسز کو استعمال کریں، اور اگر آپ چائے پیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چینی ڈال لیں. ان ٹیکنیکس کو استعمال کر کے، یہ جو 12 پوائنٹس میں نے 6 پہلے اور 6 آج آپ کے سامنے رکھے ہیں اور 6 پہلے میں نے ریوائز بھی کیے ہیں، ان 12 پوائنٹس کو جو طالب علم ہے پوری دنیا میں، وہ ان کو استعمال کر کے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا اور چیزوں کو بہتر طریقے میں سے یاد، نہ صرف یہ کہ یاد کیا ہے بلکہ ان کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار اس طرح سے ادا کیا ہے کہ لوگ اشش کر اٹھے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو آپ ان پوائنٹس کو یاد بھی رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو استعمال کر کے، ان ٹیکنیکس کو استعمال کر کے اپنی جو ایجوکیشن ہے اس میں انوویشن لا سکتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں.